बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का हुकूमत के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन केस में काजी फ़ाज़ीसा साहब जो इंतहाई मायूस हुए हैं वफाकी हुकूमत के रवैये से और वफाकी हुकूमत के कमीशन से, और अदालत ने बाकायदा तौर पर करार दिया है कि ये जो कमीशन था ये दिक्यानूसी करार दे दिया रिपोर्ट को कि ये दिक्यानूस टाइप की रिपोर्ट है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज 12 मई है और 12 मई 17 बरस बीत गए हैं। अफसोसनाक सान्या पेश आया था वकला तहरीक से मुतल्लिक अदलिया बहाली तहरीक, और जो 2007 में 12 मई 2007 में 50 के करीब शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और हज़ारों इसमें शहरी ज़ख्मी हुए थे। अगर तो कोई जुडिशल इंक्वायरी की बात चलती है, कोई जुडिशल कमीशन बनता है, तो मैं ये भी समझता हूँ कि 12 मई 2007 का जो ये अफसोसनाक वाक़या था या सान्या था कराची का, उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर आप उस सान्या को भूलना भी चाहें तो आप नहीं भुला पाएंगे कि जहाँ 50 लोगों को कत्ल किया गया और हज़ारों लोग उसमें ज़ख्मी थे। उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, वो कराची बार एसोसिएशन से ख़िताब के लिए शहर कायद पहुँचे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था और शहर की जो बड़ी बड़ी शाहराएँ थीं, सड़कें थी, कंटेनर लगा के रुकावटें खड़ी की गई थी। चीफ़ जस्टिस के त्यारा ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया तो शहर में अफरा तफरी मच गई थी और जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। और 12 मई से मुतल्लिक कई कमीशन बने, समातें भी हुईं, नोटिस भी लिए गए, लेकिन ज़िम्मेदारों को अब तक कोई सज़ा नहीं मिली। हम अगर स्टार्ट करते हैं महमूदुर रहमान कमीशन से, हमूदुर रहमान जो कमीशन था, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है, त्यारा हाईजैक केस था, फिर ये 12 मई 2007 का जो एक सान्या था। हम अगर इसकी डिटेल में जाएं तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है। और जैसे 9 मई का वाक़या है और उसके ऊपर पूरी रियासत खड़ी है और पूरी रियासत किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है और पूरी रियासत ये समझती है कि हर सूरत जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं पे जो कुछ होता रहा, और अच्छी बात है, रियासत की जानिब से कहा गया है कि जी 2018 के इंतखाबात हों या जो 2014 का धरना हो, पार्लियामेंट पर हमला हो, PTV हाउस पर हमला हो, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में तो बिल्कुल दुरुस्त बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तो बड़े खुले दिल के साथ ये ऑफ़र कबूल की है। अब जब एक फ़रीक ने ऑफ़र की है और दूसरे ने कबूल कर ली है, वो कहते हैं कि साथ थोड़ा सा और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लें, माजी में ना जाएं, आप सिर्फ साइफ़र को इसमें ऐड कर लें, रजीम चेंज जो हुआ उसको इसमें ऐड कर लें, इमरान खान पे जो हमला हुआ उसको ऐड कर लें, 2-3 और चीज़ों को ऐड कर लें और ठीक है आप कमीशन बना लें। तो ये जो मामलात हैं, अब देखना ये है कि ये किस तरफ जाते हैं। असल चीज़ ये है, हमारी तारीख़ ऐसे सान्यात से और ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है और अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और हर सूरत अब आइंदा से आइन और कानून की जो अमल दरामद है वो हर सूरत होना चाहिए और हमारे हर इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो काजी फ़ाज़ीसा साहब, आप जानते हैं कि ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट में जो कई डेकेड्स से, कई दहाइयों से वहाँ पर रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि किसी चीफ़ जस्टिस का किसी हुकूमत के साथ जो एक तारीख़ी या एक मिसाली एक कोऑर्डिनेशन है, ताउन है, वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा साहब का और शहबाज शरीफ हुकूमत का या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब का वो आज तक देखने को नहीं मिला। आंखें हमारी तरस गई थी ऐसी कोऑर्डिनेशन देखने को जो इस वक्त नज़र आती है। उसके बावजूद अगर हम फैज़ाबाद धरना की बात करें तो काजी फ़ाज़ीसा साहब का बतौर जज पूरे का पूरा जो टिन्योर है वो एक तरफ और उनका फैज़ाबाद धरने का जो फ़ैसला है वो एक तरफ, और बार बार उसका हवाला दिया गया और हत्ता कि जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ उसमें भी वो खुलकर अदालत के सामने जब वो बतौर दरख्वास्त गुजार या बतौर फ़रीक खड़े हो जाते थे, रोस्टम पर आके बहस करते थे,
تو اس وقت بھی وہ اس فیض آباد دھرنے کا لازمی حوالہ دیتے تھے اور وہ بتاتے ہوتے تھے کہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ لکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ فیض آباد دھرنا کیس ہو اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے، سب سے پہلے کیس بھی وہی لگائیں اور جتنی بھی نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہوں وہ ساری کی ساری واپس لے لی جائیں، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس کے باوجود کیس کو ختم نہ کریں اور حکومت سے پوچھیں کہ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کہاں کیا ہے۔ 2019 کا معاملہ ہے، 16 مہینے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد کہاں ہوا ہے؟ تو وہ عمل درآمد کے لیے کمیشن بنا دیا جاتا ہے، 3 رکنی کمیشن ہوتا ہے، سابق آئی جی پر مشتمل ایک جو سابق سینئر بیوروکریٹس تھے ان پر مشتمل کمیشن بنایا جاتا ہے، اور اس کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن کی جو کارروائی ہے یا جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے مترادف ہے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ رپورٹ ہے یہ دقیانوس ٹائپ رپورٹ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 2017 میں 20 روزہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے خصوصی کمیشن کی رپورٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے دقیانوسی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والے 3 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ میں ٹرمز آف ریفرنس جو TOR تھے ان پر توجہ ہی نہیں دی گئی اور غلط اندازہ لگایا گیا کہ اسلام آباد جانے اور احتجاج کرنے کا حق ممنوع ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ رپورٹ جانبدارانہ تھی اور اس نے عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے احکامات اور فیصلے کے دیگر پہلوؤں پر غور نہیں کیا۔ اب یہ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جو 6 ججز کا گلہ تھا ایگزیکٹو سے، اسی ایگزیکٹو کو جب کمیشن کا اختیار دینے جا رہے تھے، جو کمیشن کے سربراہ نے انکار کیا اور انہوں نے وہ نہیں تسلیم کیا تھا، سابق جو جج تھے چیف جسٹس تھے تصدق جیلانی، تو اس کا بھی حشر یہی ہونا تھا جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جس رپورٹ کو دقیانوسی قرار دے رہے ہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں جی کہ ایک تو یہ غلط اندازہ لگایا گیا کہ جی ان کو پنجاب سے اسلام آباد نہیں آنا چاہیے تھا، پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جانبدارانہ تھی، یہ امپارشل نہیں پارشل تھی، اور اس نے عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے احکامات اور فیصلے کے دیگر پہلوؤں پر سرے سے غور ہی نہیں کیا۔ کمیشن کی رپورٹ پر تشدد کے مرتکب افراد کو بری کرنے اور سیاسی سرپرستی میں شامل افراد کو سزا دینے پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ رپورٹ میں بغیر کسی وضاحت کے دوسرے کی گواہی پر ایک شخص کے بیان کو ترجیح دی گئی، تعصب کا مظاہرہ کیا گیا اور کمیشن کی غیر جانبداری پر سمجھوتہ کیا گیا۔ جب اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان سے پوچھا گیا کہ کیا وفاقی حکومت نے رپورٹ کی توثیق کی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حکومت اس حوالے سے اپنا جواب جمع کروائے گی۔ تاہم انہوں نے اپنی رائے میں کہا کہ رپورٹ میں مادہ کی کمی تھی اور اس میں جو مٹیریل ہے اس کی کمی تھی اور اس میں TORs کے مطابق مکمل بات نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ حکومت کا جواب جمع کروائیں اور اس بارے میں ہدایات حاصل کریں کہ آیا حکومت کمیشن کی رپورٹ کو عام کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ عدالت نے کمیشن کے ارکان اور چیئرمین کو ابتدائی مشاہدات کا تحریری جواب دینے کی ہدایت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ ذاتی طور پر مزید جواب دینا چاہیں تو آئندہ سماعت پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم نے ان اہم پہلوؤں کو حل کرنے میں کمیشن کی ناکامی کو اجاگر کیا گیا، جس سے رپورٹ کی ساکھ اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھتے ہیں۔ TORs میں کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فیض آباد دھرنا کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو فراہم کی گئی غیر قانونی مالی یا دیگر معاونت کی انکوائری کرے، فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے، براڈ کاسٹرز اور کیبل آپریٹرز کے خلاف پیمرا کی انکوائری کروائے، سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور تشدد کے پھیلاؤ کی جانچ کرے، ذمہ داران کا تعین کرے اور ریلیوں، احتجاج اور دھرنوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کی اس پوری رپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک پیراگراف ہے فیض حمید کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے دی کمیشن وینٹ آؤٹ آف اٹس وے اینڈ مینڈیٹ، کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے باہر چلا گیا ہے ٹو انسسٹ دیٹ اے پرٹیکولر پرسن، مطلب فیض حمید، اے پرٹیکولر پرسن ہیڈ ڈن نو رانگ بائی ریلائنگ آن ہز پیپر ڈینائل، کہ جی فیض حمید نے کوئی غلط نہیں کیا اور صرف اس کا جو اپنا ایک صاف صفحے پہ دیا گیا بیان ہے اسی کو اہمیت دی اور کہا گیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ and it did so without providing an opportunity of cross examination، اور اس کے اوپر دوسرے فریق کو جرح کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ It also did not explain why it preferred the statement of one against the testimony of the other، اور انہوں نے کہا جی کہ
ایک طرف ایک کا خالی بیان ہے، دوسری طرف ان سے بیان حلفی لیا گیا، تو اس ایک شخص اہم شخص سے بیان حلفی کو نہیں لیا گیا؟ ڈیمانسٹریٹنگ سچ باعث فردر کمپرومائز دی کمیشنز امپارشیلٹی، یہ جو اس طرح کا باعث رویہ تھا یہ کمیشن کی جو امپارشیلٹی ہے اس کو مزید تباہ کرتا ہے، غیر جانبداریت کو ختم کرتا ہے۔ یہ جناب قاضی صاحب نے اب رپورٹ طلب کر لی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی حکومت نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اور اب اس میں سے کچھ آگے نہیں بڑھنا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ اطہر من اللہ صاحب اور محمد علی مظہر صاحب بینچ کا حصہ تھا۔ سپریم کورٹ نے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کا 6 مئی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے تحریری فیصلے میں وفاقی حکومت کو 2 ہفتے میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے لکھا کہ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قائم نہ ہونے سے عوام کے بنیادی حقوق پر سنگین اثرات ہوں گے۔ یہ بیسیکلی وفاقی حکومت کے خلاف فیصلہ ہے، وفاقی حکومت کے خلاف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا فیصلہ ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے قیام کے ساتھ حکومت اس کے لیے فنڈز کا بندوبست بھی کرے۔ موسمیاتی تبدیلی سے عوام کو سب سے سنگین خطرہ درپیش ہے۔ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر 2017 میں موسمیاتی تبدیلی ایکٹ بنایا گیا۔ 7 سال گزرنے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قائم ہوئی، نہ فنڈز جاری ہو سکے۔ سپریم کورٹ کا اپنے حکم نامے میں کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل نے 21 مارچ کو موسمیاتی تبدیلی کونسل کے اجلاس کا کہا، لیکن 6 مئی تک اتھارٹی قائم نہ ہو سکی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ نے عدالتی حکم پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پالیسی مسودہ جمع کروا دیا۔ بلوچستان حکومت کے مطابق پالیسی منظوری کے لیے کابینہ کو بھیج دی گئی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 3 جون تک ملتوی کرتے ہوئے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں عوام کے، ان کو ہر صورت مکمل کرنے کے لیے عدالت نے کہا ہے کہ آپ جو موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی ہے، جو انوائرمنٹل چینج اتھارٹی ہے، اس کو ہر صورت اس کے قیام کا حکم دے دیا ہے 3 جون تک۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔